مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا ماننا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے افراد دنیا میں بھیجے ان کے رزق کے لیے، ان کے غذا کے لیے، ان کے خوراک کے لیے، ان کی تمام ضروریات کے لیے تمام چیزیں دنیا میں بھیجی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ زیادہ بھیج دیے اور رزق کم بھیج دیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، تمہارے کام آئے گا، یہ بات تمہارے کام آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بار بڑے مغالطہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو خالی جمعے کی خطبہ نہیں سمجھے، ہمارا کام ہے اپنے مذہب کا دفاع۔ ہم سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پر سر فخر سے بلند کر کے اپنے تہذیب کا دفاع کریں گے، اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، اور جو بھی مذہب کے خلاف بولے گا اور ہمارے تہذیب کے خلاف بولے گا ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین دنیا میں آیا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَأَحْسَنُ مِنكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ایسے بنا دیا، کچھ بڑھ کر ہی بنایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہب عطا فرمائے اس جیسا مذہب کائنات میں ہے نہیں آ سکتا ہے۔ اس مذہب کی ایک ایک چیز فائنل ہے، اس سے حسن کی انتہا ہے، اس پر خوبصورتی کی انتہا ہے، کمال کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تہذیب آ ہی نہیں سکتی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کو اس وجہ بھیجا کہ وہ دین اسلام کے تہذیب کو سارے تہذیبوں پر، تمدنوں پر، سوچوں پر، فکروں پر جو لوگوں کے پیدا کردہ ہیں ان پر غالب کر دے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کائنات میں بشر تو خدا نے بنایا نا، جب کائنات کو پیدا فرمایا 6 دن لگایا پیدا کرنے میں، سارے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے میں، آسمانوں کو بنانے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بیان فرمایا، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو رکھا، ساتھ ساتھ اس میں جتنے بھی انسان، صرف انسان نہیں ہے، ہزاروں مخلوق ہیں، یہ ساری شرطیں انسان کرتے ہیں، اللہ کی کوئی مخلوق اور کوئی مخلوق شرط نہیں کرتی۔ خدا کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کرتی، کوئی بتا نہیں سکتا تاریخ میں۔ ہم تو سور کو بدترین سمجھتے ہیں، کسی کتے نے بھی آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، کسی سور نے بھی نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی، خدا کی کائنات کو چیلنج نہیں کیا، اور اس حضرت انسان نے چیلنج کیا۔ حضرت انسان جس کے پاس نبی بھی تشریف لائے، جس کے پاس کتاب ہدایت بھی آئی، اور کتاب کہاں سے آئی؟ 7 آسمانوں سے آئی، اللہ کا کلام ہے وہ، ان کی ہدایت کے لیے کہاں سے اللہ نے انسان کو کیا پروٹوکول دیا، کیا عزت عطا فرمائی، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیا، نبی کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی بچے 2 ہی اچھے، سمجھ رہے میری بات؟ اور کیا بولتے ہیں، اگر جس حساب سے پاکستان میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس طرح پیدا ہوتے رہے تو لوگوں کو کھانا ہی نہیں ملے گا، جگہ نہیں ملے گی، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، اس وجہ سے تنگی ہے، سمجھ میں نا؟ جبکہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اللہ نے جتنے انسان بھیجے اور جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو اس کا رزق، اس کا حصہ پہنچتا ہے، کوئی جانور بھوک سے نہیں مرتا۔ انسانوں کی بھی تمام ضروریات کائنات میں موجود ہیں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، وہ تمام غذائیں، وہ تمام خوراک جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام اللہ نے زمین میں رکھ دی۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو تدبیر سے انجام دیتے ہیں، یہ نہیں کہ افراد زیادہ بھیج دیا، خوراک کم بھیج دیا، جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے نا، افراد زیادہ ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کی کمائی کم ہے، جیسے اسٹیل مل بیٹھ گیا، کیوں بیٹھ گیا؟ افراد زیادہ بھرتی کیے ہیں اور آمدنی کم ہے۔ تو اگر اس طرح ہم سوچیں گے، اگر یہ سوچ ہم سوچ لیتے ہیں تو جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں تو ایک جنتی کو تا حد نگاہ جنت ملے گی، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک جنتی کو
تا حد نگاہ جنت ملے گی. پڑھا ہے نا؟ نہیں پڑھا؟ تو پھر تو جنت اور تنگ پڑنی چاہیے. تو ہم کیا یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں زیادہ افراد کو بھرتی کر رہے ہیں اور جنت میں خدائی کائنات میں اتنی گنجائش نہیں ہے؟ یعنی پورا پاکستان کیا اس سے بڑھ کر تو ایک جنتی کو ملے گا. ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی جائیداد ملے گی, اتنی لگژری زندگی ملے گی, اتنا فیسیلیٹیٹ ہوگا, اتنی سہولیات ملیں گی, تو وہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ خدا کی کائنات ہے. اور ہماری ایک تاریخ پیدائش, ایک تاریخ وفات ہے. کوئی بھی انسان اس کائنات میں آیا ہے وہ پہلے نہیں تھا. تاریخ پیدائش سے پہلے تو نہیں تھا نا, اور نہ تاریخ وفات کے بعد وہ رہے گا. وہ اپنے کچھ عرصے کے لیے آتا ہے, خدا کی کائنات کو چیلنج کرتا ہے, نظام کو چیلنج کرتا ہے, پھر غائب ہو جاتا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ اسی کی مرضی پہ کائنات چل رہی. ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا کہنا ماننا یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا پاکستان کو لے لیں, ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں. کمی امانت کی ہے, کمی دیانت کی ہے, کمی لیاقت کی ہے, کمی ویژن کی ہے, کمی اخلاص کی ہے, کمی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی ہے, خیر خواہی کی ہے. یہ سب جو لوگ یہ بولتے ہیں, جو جہاں بیٹھا ہے اور اس کا کام ہے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا, سہولیات پیدا کرنا, ضروریات کا پورا کرنا, وہ اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہے. اپنی نالائقی کو مانتا نہیں ہے اور خدا کے نظام کو چیلنج کرتا ہے. آج تک کسی نے آسمان میں خرابی نہیں نکالی. کبھی سنا آپ نے کسی نے آسمان میں خرابی نکالی ہو؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. اللہ کی تخلیق میں کوئی آپ فرق محسوس نہیں کریں گے, بال برابر بھی. فرجع البصر, دوبارہ دیکھیے, هل تری من فطور, کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر, پھر دوبارہ دیکھیے, تنقیدی نظر سے دیکھیے, اعتراض کی نظر سے دیکھیے, کیڑے نکالنے کی نیت سے دیکھیے. کرتین ینقلب الیک البصر, تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آئے گی. خدا کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں نکال سکتی. تو آسمان کو پیدا کرنے والے نے چیلنج کیا, آسمان میں خرابی نکالو. زمین کو پیدا کرنے والے نے چیلنج, زمین میں خرابی نکالو, پہاڑوں میں خرابی نکالو, اور کسی میں خرابی نہیں نکال سکتے. آگے خرابی کیا نکالتے ہیں؟ افراد زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور وسائل کم ہیں. جب ہزاروں انسانوں کے وسائل کو ایک آدمی ہڑپ کر جائے گا, جب جن کو وسائل تقسیم کرنا ہے ان کے ہاتھ میں سوراخ ہوگا, جو بھی ان کے ہاتھ میں جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے, کہاں جاتا ہے. آپ اپنی نالائقی کو, بددیانتی کو مانتے نہیں ہیں, اپنی اصلاح کرتے نہیں ہیں, اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں, اپنی نالائقی کو اور نیت میں فطور کو مانتے نہیں ہیں, خدا کے نظام کو, خدا کے ضابطے کو, خدا کے اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں. خدا پہ تو آپ آسانی سے تہمت لگا دیتے ہیں, لیکن اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, اگر صرف زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو جائے, 2.5% اگر ہر آدمی اخلاص سے, اہتمام سے زکوٰۃ ادا کرے, اس دھرتی پہ کوئی غریب نہیں رہے گا. اس دھرتی پہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا, کوئی بیمار علاج سے محروم نہیں رہے گا, اور کوئی انسان انصاف سے محروم نہیں رہے گا. کسی بچے کو کاپی کی کمی کی تکلیف نہیں ہوگی, تعلیم کی کمی کی تکلیف نہیں ہوگی, ضروریات زندگی کی کمی کی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ کا سسٹم ایسا ہے, صرف زکوٰۃ دینے سے, زکوٰۃ صحیح طرح ادا کرنے سے, صحیح طرح چھان پھٹک کر, اخلاص کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر کوئی شخص زکوٰۃ ہی صحیح ادا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس زمین میں, اس ملک میں, جہاں اس بستی میں کوئی آدمی غریب نہیں رہے گا. کسی بچے کے پلکوں پر آنسو نہیں ہوں گے, کوئی بچہ محروم القسمت نہیں ہوگا, اور کوئی ماں اپنے بچوں کے شام کی روٹی کے لیے گلی گلی گھومے گی نہیں, ہاتھ پھیلائے گی نہیں,
کس سے مانگے گی نہیں. مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے. ہم جتنے بھی اصحاب مال ہیں، مال کی زکوٰۃ صحیح طرح، پہلے تو زکوٰۃ صحیح نکالتے نہیں ہیں، دوسری بات ہے مستحقین کو ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں. بھائی آپ کے پاس 97.5% ہے، اس کو آپ جہاں خرچ کرنا چاہو کر لو، امیر ہو غریب ہو مسلمان ہو کافر ہو، ہر جگہ خرچ کر سکتے ہو 97.5% میں سے. یہ 2.5% کا اللہ نے مقرر کیا، یہ میں جس کو بول دوں گا اس کو دینا. 2.5% انتہائی معمولی مقدار ہے. اور آخرت جنت تو ہمیشہ کی ہے، لافانی ہے، انلیمیٹڈ ہے. اس کے لیے 2.5%، 2 دن کی زندگانی، اس کے لیے 97.5%. بہت آسان نہیں ہے کیا؟ آپ 2.5% دیکھ کر بھی جنت خرید سکتے ہو، لیکن اس کو طریقے سے نکالیں اور طریقے سے. اور یہ زکوٰۃ صرف غریب کے مسئلے کو حل نہیں کرتی، زکوٰۃ امیر غریبوں کو جوڑتی ہے. امیر غریبوں کو جوڑتی ہے، غریبوں کو احساس محرومی سے بچاتی ہے، غریبوں کو حسد کے شکار ہونے سے، بغض کے شکار ہونے سے، اور بے آسرگی کے شکار ہونے سے، بے سہارگی کے شکار ہونے سے بچاتی ہے. جب امیر غریب کا حق 2.5% ایمانداری سے ادا کرتا ہے تو غریب کو اس حق پہنچ جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو غریب کے دل میں امیر کی محبت، اس سے ہمدردی، اس سے اخلاص، اس پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور امیر کے دفتر کو دیکھ کر، اس کی گاڑی کو دیکھ کر، اس کی فیکٹری کو دیکھ کر، اس کی دکان کو دیکھ کر وہ حسرت بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. وہ بولے گا دیکھو نا یہ فیکٹری چل رہی ہے تو میرے حصہ مجھے مل، اس فیکٹری میں میرا حصہ ہے مجھے مل رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ بالکل گمسم بیٹھے ہیں. میں ایک دین کی بنیادی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر اس بات کو اپنے یاد رکھا، محفوظ رکھا، ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے دین پر ہم سینہ تان کے عمل کریں. اور ہمارے دین کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی ہیں نا، صبح شام جو باتیں ہوتی ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے. یہ رگوں میں خون اس لیے دوڑ رہا ہے، یہ آنکھوں میں چمک اس لیے ہے، یہ ہاتھوں میں پاؤں میں جو بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کس لیے عطا فرمائی؟ جو مذہب، جو تہذیب، جو کلچر اس نے عطا کیا ہے اس کے دفاع کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو امیر جب زکوٰۃ دیتا ہے تو امیر کے دل میں غریب کی محبت جاگ اٹھتی ہے. اس کو غریبوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ان کی غربت کا احساس ہوتا ہے. اور اس کو پتہ ہے، غریبوں کے گھر گھر کو اس کو پتہ ہوتا ہے کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور ہمیشہ وہ بے چین رہتا ہے، یار ایسا نہ ہو میں دیر سے پہنچ جاؤں اور فلاں گھر میں یتیم بچے ہیں وہ شام کی روٹی سے محروم ہو جائیں، فلاں گھر میں یتیم بچے ہیں اور وہ ان کی مہینے کی فیس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تعلیم سے محروم ہو جائیں. وہ غریبوں کے فکر میں رہتا ہے تو غریبوں سے جڑ جاتا ہے. اور غریب کو جب انہیں حق ملتا ہے گھر کی دہلیز پر، تو غریب کے دل میں امیر کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو معاشرہ اکائی بن جاتا ہے، یکجان بن جاتا ہے. تو گویا یہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ ایک فی ہے، ایک گوند ہے، معاشرے کو، افراد کو آپس میں جوڑتی ہے. امیر غریب کو جوڑتی ہے، دونوں میں ہمدردی پیدا کرتی ہے. اور معاشرے میں پھر امیر کے گھر کو دیکھ کر کوئی بچہ جیلیسی کا شکار نہیں ہوگا، کوئی غریب جیلیسی کا شکار نہیں ہوگا. یہ مذہب تو اتنا خوبصورت مذہب ہے. ہمارا مذہب نے تو یہ بھی فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں غریب ہیں، تم اپنے گھر کے لیے اگر پھل لے کے جا رہے ہو تو پھلوں کو بھی غریبوں کی نظر سے بچا کے لے جاؤ. ایسے نہ ہو کہ وہ پھل دیکھ کر ان کے احساس سے کمتری کا احساس اور جاگ اٹھے، ان کو احساس ہو جائے. بلکہ اس کے پھلوں کے اگر آپ کچرے بھی چھپا کے پھینک دو. ایسے نہیں کہ تمہارے پھلوں کے چھلکے کسی غریب کے دل کو چھلنی کر دے. اس بات تو شام کی روٹی کا انتظام نہیں، اور تم قسم قسم کے پھل کھا رہے ہو تو چھلکے بھی چھپا کے پھینک دو. جب ہم یہ نہیں لا تظہر شماتۃ لاخیک، آپ اپنی کامیابی کو، اپنی ترقی کو، مالی دولت کو اپنے بھائی کے سامنے اس کو ظاہر مت کریں، اس کو ایکسپوز نہیں کریں، اس پر فخر نہیں کریں اور بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کریں. فیرحمہ اللہ ویبتلیک،
خدا اس پر رحم کرے گا، تمہیں مبتلا کرے گا کسی مصیبت میں۔ ہم جب بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہو سکتا کسی کے پیچھے غریب کی بد دعا ہو، کسی کے آہ ہو، کسی کی احساس محرومی کا وہ فکر، وہ الفاظ ہوں جو اس نے احساس محرومی میں مبتلا ہو کر اس کے دل سے وہ الفاظ نکلے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان کی آمد ہے، مہنگائی انتہائی زیادہ ہے، غربت کی بہت بےتحاشا ہے۔ آپ سب کو اللہ رسول کا واسطہ، آپ کے دائیں بائیں جو بھی بستے ہیں غریبوں کا خیال کرو، اپنے مال میں اس کا حصہ نکالو، آپ جتنے میں وہ زکوٰۃ سے بڑھ کر حصہ نکالو۔ اور آگے کیا مہنگائی آ رہی کچھ نہیں پتا۔ یاد رکھو ایک زمانہ مسلمانوں پہ وہ بھی گزرا ہے جہاں انسان کھاتے تھے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے بھائی، میں تمہیں ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے ایسی چھینا جپٹی شروع ہو جائے کھلا عام، کوئی ٹھیلے والے باہر نہیں نکل سکے، کوئی دکاندار دکان نہیں کھول سکے، آپ کے جبے قبے ساتھ آپ کو اتار کے چھین لے، جو مہنگائی پھر پیچھے پھر آنے کا خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمارے اعمال کا نتیجہ، ہم کس کو کوسیں گے؟ ہمارا اعمال ہمارا حکمران ہے۔ ایک تو اجتماعی توبہ کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ، مساجد میں ورد کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کے محفلیں لگنے چاہیے۔ اس وقت غفلت کا موقع نہیں میرے بھائیو، غفلت کی گنجائش نہیں ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہ عمران کو گالی دیں گے، نہ زرداری کو گالی دیں گے، نہ نوشہری کو گالی دیں گے، نہ فوج کو گالی دیں گے، یہ سب ہمارا اپنا اعمال ہے۔ ہم نے امیدیں مخلوق کے ساتھ وابستہ کی اور خدا سے کوئی امید وابستہ نہیں کیا، ہم نے ایگریمنٹ لوگوں سے کیا، خدا سے نہیں کیا، خدا کے ایگریمنٹ کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کو ایک میسج فارورڈ کیا ہے، توبہ کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ جتنے بھی صاحب حیثیت ہیں، زیادہ حیثیت والے تو اتنے ہی ہیں، جتنے بھی ہیں ضرور آپ اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھا کریں، ان کا چولہا جلانے کی کوشش کریں، اور وہ اظہار قربانی جو صحابہ کرام کی روایت رہی ہے، ہمارے مذہب کی روایت رہی ہے، وہ بتانے کے لیے نہیں، وہ عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام اظہار قربانی کے مظاہر دوبارہ اس امت کو نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے میں نظر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔